الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بادائے توحید متوالو شمع نبوت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ آپ لوگ بیٹھیے اطمینان سے، بیان کو توجہ سے سنیے، اپنا اپنا موبائل بند کر کے ادھر توجہ دیجیے تاکہ انشاءاللہ بات سمجھ میں بھی آئے، انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی زیادہ ملے۔ محترم سامعین کرام، ابھی میں نے قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ اسے کوئی غم ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی ہوتے ہیں اسے اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے، یہ ہر ایک کو نہیں ملتا۔ جس کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی قوت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی معراج انسانیت ہے۔ وہ ہر ایک کو نہیں ملتا، اللہ کے ولی کو اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ اولیاء کرام کو جو آدمی سمجھ جائے گا نا تو انہیں کبھی بھی برا سمجھتا نہیں کبھی زندگی میں۔ اولیاء اللہ کو جو سمجھ گیا کبھی بھی برا نہیں بولتا کہ مزاروں پہ مت جاؤ، اس کے پاس مت جاؤ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پورے قرآن میں مجھے بتا دو کہ اللہ نے اولیاء کی بارگاہ میں جانے سے منع کیا ہے؟ سبحان اللہ، پورے قرآن میں بتا دو مجھے کہ اللہ نے اپنے پیاروں کے پاس جانے سے منع کیا ہے؟ کہیں نہیں ملے گا، بلکہ اللہ قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اللہ خبردار کر رہا ہے، اس لیے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ شہنشاہ بادشاہ سے بھی نہیں ڈرتے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی طاقتور سے نہیں ڈرتے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ جابر سے نہیں ڈرتے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں کسی درندے سے نہیں ڈرتے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں سانپ اور بچھو سے نہیں ڈرتے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں شیر اور چیتا سے نہیں ڈرتے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں دریا کی طغیانی سے نہیں ڈرتے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں آندھی طوفان سے نہیں ڈرتے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتے، بلکہ دنیا کی ہر چیز اللہ کے ولی سے ڈرتی ہے۔ اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے؟ اس کا پہچان ہے کہ اس کے چہرے کو دیکھے تو خدا یاد آ جائے۔ ولیوں کا آج ٹکٹ بانٹ رہے ہیں، میرے پاس آ جاؤ میں ولی بنا ڈالتا ہوں۔ ایک مر گیا نا، کیا نام تھا اس کا؟ جریف چشتی، اپنے نام کا وظیفہ لوگوں کو بتا رہا تھا، خود پہلے ہی مر گیا۔ اللہ انسان جو دنیا میں لوگوں کو فاسق بناتا نا، منافق بناتا، ان زیادہ دن تک جینے والا نہیں ہے، اس لیے کہ حق ہے، حق تھا، حق ہے، انشاءاللہ قیامت تک حق کی بولی ہمیشہ رہے گی۔ حق کی پہچان ہی یہ ہے کہ حق والوں کو تھوڑا سا تکلیف ہوتا، مومن کو ذرا سا تکلیف اٹھانا پڑتا،
لیکن مومن کی آخر میں جیت ہوتی ہے۔ غریب نواز نے کیسے کیسے اپنے ہندوستان میں آفت اٹھائی سو ہے، لوگاں انہاں کو کیا نہیں بولے، لوگ کتنے اس کو کوشش کرے، خواجہ غریب نواز کو مارنے کی کوشش کرے، بڑے سے بڑے جادوگر کو بلائے، اس کو کسی نہ کسی طرح یہ رستہ سے ہٹایا جائے، یہ دین کا پرچار کر رہا ہے، اپنے نبی کا اعلان کر رہا ہے، نبی کے جھنڈے کو بلند کر رہا، مارو اس کو، ہٹاؤ۔ لیکن کیا ہوا؟ کوئی جیت پایا خواجہ سے؟ خواجہ کے سامنے کون تو جیت پایا؟ بڑے بڑے جادوگر آئے، لیکن جس کے پاس قرآن کی محبت ہے جادو کام نہیں آتا۔ آج مسلمانوں کا قرآن پر سے یقین اٹھ گیا، اس کو ہمیں آفت میں زیادہ ہوتے ہیں، قرآن پڑھنا کم ہو گیا، گانے سننے زیادہ ہو گئے، اس لیے گھر سے برکت اللہ ختم کر دیے۔ پیارے دوستو بزرگوں، میں زیادہ جانا نہیں چاہتا ہوں، بس ایک واقعہ بتاتا ہوں ایک ولی کا۔ ایک ولی اللہ کی پہچان یہ کہہ رہا ہے کہ نگاہ جو ولی ہے نا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بات تو بہت ہے، بولنے کا بہت بات ہے، لیکن آدمی دیکھ کے بھی بولنا۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی، حدیث قدسی ایک حدیث رسول ہوتا ہے، ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ فرماتا، نبی روایت فرماتے۔ حدیث قدسی کا انکار کرے تو کافر ہے انسان۔ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں فرماتا، جو میرا ولی ہوتا ہے میں اس کا پیر بن جاتا ہوں۔ آپ بولتے جاؤ سبحان اللہ، جس سے وہ چلتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ کہتا ہے کہ جو میرا ولی اللہ ہوتا ہے میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ یعنی کان تو ولی اللہ کا، سننا خدا کا ہوتا ہے۔ میں اس کی آنکھی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اس لیے تو خواجہ غریب النواز اپنے پیر و مرشد کے بات پر جب بولے کہ بیٹا نظر اٹھا، تو نظر اٹھا کے دیکھے تو کیا دیکھے؟ میرے پیر و مرشد، میں نے ساتوں آسمان تحت عرش اعظم کو میں نے دیکھ لیا ہے۔ تو نظر آنکھی ولی کا ہوتا، دیکھنا خدا کا ہوتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ مزاروں سے ان لوگوں کو چڑ کئی کو ہے پتہ نہیں۔ جو آیت اللہ رب العالمین قرآن میں نازل کیے وہ آیت کافروں کے لیے ہے، تینوں ہمارے پر فٹ کر ڈالتے ہیں، مومن کے اوپر چسپاتے ہیں، مومن کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ کہتا ہے وہ مکھی تک پیدا نہیں کر سکتا، لیکن تم اس کے پاس جاتے ہو۔ تو یہ آیت کافر کے لیے ہے، یہ آیت مشرکین کے لیے اللہ نے قرآن میں نازل کیا، لیکن یہ لوگ ایمان والے اللہ کے ولی کے اوپر فٹ کر ڈالتے ہیں، اور ہمارے بھولے بھالے مسلمانہ گچو بیٹھ جاتے ہیں۔ ارے صحیح جو بولتے ہیں، قرآن بولتے ہیں نا، تم کو کیا معلوم قرآن کیا ہے؟ تفسیر نہیں پڑھے، ترجمہ نہیں پڑھے، سامنے والا بولا، کل تک کا داڑھی چھلا کو آج دین کی باتیں کر رہا انہیں۔ ارے اس کو نہ الف با نہ معلوم، نہ الحمدللہ کا تفسیر معلوم، نہ اس کو نہ الحمد کا ایک الف معلوم کہ کس سے چیز سے شروع ہوتا اللہ کا، نہ بسم اللہ کا ترجمہ معلوم، انہیں آج باتیں کر رہا ہے، اولیاء کی شان میں بول رہا۔ پیارے دوستو بزرگوں، یہ خدا کا حکم ہے، تمہیں تو یہ حدیث کے حساب سے یہ لوگ خدا کے بھی انکار ہو گئے نا، ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ حدیث کے حساب سے خدا کے بھی یہ لوگ اصل ماننا نہیں نا۔ خدا کیا کر رہا ہے؟ میں اس کا آنکھی ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یعنی اجمیر والے خواجہ کو ہر آنے والے مرید کو دیکھتے ہیں، ہر آنے والے سائل کو دیکھتے ہیں کہ میرے بارگاہ میں کون کون آتا ہے، تو آنکھی صرف اس کا ہی ہوتا ہے، طاقت خدا کا ہوتا ہے۔ اب جیسے کہ ایک مثال کے طور پر ایک آدمی کے آنکھ میں جنات آ گیا، میرے آنکھ میں مان تمہارا نام نہیں لیتا کہ تمہیں ڈر جاتے، میرا بول لیتا ہوں، تمہارا بول سکتا ہوں نام، ہاں رفیع بھائی کی آنکھ میں ایک جنات آ گیا، اللہ نے کرے نہیں آئے، ڈرو نکو، ادھر دیکھو۔ اگر ایک مثال سمجھاتا ہے کہ دیکھو اس کے اندر طاقت کیسا ہوتا ہے، جنات کے پاور کو یقین کرتے نا، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ایک انسان کے اندر جنات آ جائے تو ایک ریلوے اسٹیشن پہ ایک انسان کھڑا ہے، وہ کھڑا ہے تو اس کے آنکھ میں جنات ہے، پانچ پولیس والے گھٹے آدمی پکڑتے ہیں تو اٹھا کو پھینک ڈالتے ہیں،
بھائی ایک آدمی کو سنبھال سکنا نہیں، 5 آدمی پوچھے گئے کہ کئی کو سنبھال سکنا نہیں. اس کے اندر لوگ بولے، حضرت بولے کہ آدمی جسم انا کا ہے، طاقت جنات کا ہے. یا پھر مثال کو سمجھو، پہلا آنگ انا کا ہے لیکن طاقت جنات کا ہے، ہاتھ انا کا ہے، پاور جنات کا ہے، آنکھ انا کا ہے، پاور جنات کا ہے. یعنی جنات ایک لہجے میں تم کو بتا دیتے وہ کیا ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے. جب جنات کے پاور کو مان سکتے، جس نے جنات کو پاور دیا اس کے خدا کے پاور کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ اللہ نے کہا کہ میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اللہ نے کہا میں اس کا آنکھی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. یعنی ولی آنکھی کا ہوتا، دیکھنا خدا کا ہے. پیر ولی کا چلنا خدا کا ہے. ہاتھ ولی کا کرنا خدا کا ہوتا. یعنی اللہ رب العالمین اپنے ولیوں سے کروا رہا ہے کہ اس کو دیکھ کر مت بولو کہ یہ ولی کو ہے، بلکہ دیکھو کہ اس کے اندر کس کا پاور بیٹھا ہوا ہے. یہ مثال دیا. برادران ملت اسلامیہ، حدیث سے معلوم ہوا کہ ولی کا چلنا حقیقت میں خدا کا چلنا ہے. سبحان اللہ. ولی اللہ کا دیکھنا حقیقت میں خدا کا دیکھنا ہے. اس کو ہمیں بولتے ہیں علماء کنے جاؤ زبان سنبھال کر بات کرو، اولیاء کی بارگاہ میں جاؤ دل سنبھال کر جاؤ، ورنہ بعد میں کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا. اگر دل میں برا نیت سے گئے تو نیت اچھی ہونی چاہیے. انما الاعمال بالنیات. اچھے عمل پر سارا دار و مدار اچھے عمل پر ہے، نیتوں پر ہے. نیت جتنی اچھی ہوتی اتنا ثواب اللہ تمہاں کو دیتا. اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جب بھی ہمارے کو حاضری موقع ملے یا کبھی موقع ملے مدینے جانے کا، اللہ اکبر، جو مدینہ دیکھ لیا سمجھو اس کے اوپر تو مومنوں کے اوپر شفاعت واجب ہو جاتا ہے. تو پیارے دوستو بزرگوں، اللہ کے ولی کے انگ انگ میں خدا تبارک و تعالیٰ کا نور بس جاتا ہے. اس لیے کہ حقیقت میں جو خدا کا ہے نا، تو خدا کا جب ہو گیا ولی جو بولتا خدا وہی کر دیتا. کرتا کہ نہیں کرتا؟ بے شک کرتا. اس لیے اگر ولی اللہ پتھر کو بولے کہ سننا ہو جا تو سننا ہو جاتا. حضرت خواجہ نظام الدین کی واقعہ تمہیں سنے ہوں گے. ڈھیلے کو انہوں نے سننا بنا دیا، کھیت کے ڈھیلے کو انہوں نے سننا بنا دیے. تو اولیاء اللہ کی نظر جو ہوتی نا وہ خدا کا حقیقت میں نظر ہوتا ہے. پیارے دوستو بزرگوں، میں بات کو لمبا نہ کرتا، بہت لمبی باتیں. ایک بہترین سا واقعہ اولیاء کرام کا سنا کہ انشاءاللہ اپنے بیان کو میں ختم کروں گا. ایک بار محبت سے درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت شیخ نساج رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی بڑے عالم دین، باعمل، متقی، پرہیزگار ولی اللہ ہے. نوجوان لڑکوں کو حضرت نساج رحمۃ اللہ علیہ دینی تعلیم دیتے تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے. ایک دن کچھ نوجوان دیر سے مدرسے میں پہنچے تو حضرت پوچھے اتنا دیر کئی کو ہوا، اتنا لیٹ کئی کو ہوا؟ تو انہوں بولے کہ حضرت آج اتوار کا دن ہے، آج ہمارے یہ اتوار کے دن کے بارے میں لوگوں کو ذرا سمجھنا چاہیے. مسلمان جمعے کو عید نہیں مانتا، اتوار کو عید مناتا ہے. اولو گوشت سب بنتا ہے اتوار کو. جو یا سنو اتوار کس کا دن ہے، سنتے جاؤ. مدرسے کے بچے کو حضرت پوچھے کہ اتنا دیر کئی کو ہوا، درسگاہ میں کلاس میں اتنا دیر سے کئی کو آئے؟ تو انہوں بولے حضرت آج اتوار کا دن ہے. اور معلوم اتوار کا دن کیا ہے؟ بولے کیا ہے؟ بولے عیسائی سارے لوگ گرجا گھر میں جمع ہوتے ہیں. گرجا گھر کو کیا بولتے ہیں یہاں پہ؟ چرچی میں لوگ آج کے دن جمع ہوتے ہیں، وہ لوگ عبادت کرتے ہیں اور ہم لوگ وہی دیکھنے کے واسطے کھڑے ہو گئے. ہم لوگ بچے تھے. تو وہاں سے کون تھا؟ بولے حضرت پوچھے کہ وہاں سے کون سا کام انجام دے کر آئے؟ تو بچے بولے حضرت ہمیں مسلمان ہیں، ہمیں چرچی کو کہیں کو جاتے ہیں، ہمارا خدا کا عبادت گاہ تو مسجد ہے، ہم مسجد میں جائیں گے، ہم مسلمان ہیں، ہم چرچی گرجا گھر کو نہیں جائیں گے. آج کے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے. مسلمان نام مسلمان والا ہے اور گرجا گھر میں جا کے وہاں دعائیں کر رہے ہیں. تو مسلمان نہیں ہو سکتا. جو آدمی گرجا گھر میں گیا اس کو خدا مانتا عیسیٰ علیہ السلام کو، اس کو سوچنا چاہیے تیرا موت کافر پہ ہوتا، مسلم پر نہیں ہوتا. اس لیے کہ تو اپنے خدا کو چھوڑ کر جس خدا نے ایک پیغمبر کو بنایا اس کو خدا لوگ بنا لیے.
عیسیٰ مسیح عیسیٰ روح اللہ خدا نہیں ہے، نہ خدا کا بیٹا ہے، بلکہ اللہ کے پیغمبر ہے وہ، سبحان اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضور مسلمان ہیں، ہمیں گرجا گھر میں کئی کو جاتے، ہمارا کیا کام ہو سکتا وہاں؟ حضرت کیا بولے، ٹھیک ہے آتے سو ہفتہ تیار ہے نا اتوار کے دن، ہمارا کام مسلمان کا گرجا گھر میں ہے۔ یہ کون بولے؟ حضرت شیخ نساج رحمۃ اللہ علیہ بولے کہ ہمارا کام ہے انشاءاللہ اگلے ہفتہ ہمارے ساتھ چلنا، ہم لوگ سب مل کے چرچی کو جائیں گے۔ حضرت بول دیے یہ کیا بات بول دی حضرت، چرچی کو جائیں گے؟ بولا ہاں جائیں گے، چلو جائیں گے۔ ہفتہ آیا، اتوار آیا، دیکھے سارے مسلمان بچوں کو جمع کیے، گرجا گھر میں جا کے پہنچ گئے، دیکھے کہ وہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں عیسیٰ مسیح کے سامنے، اور عیسیٰ مسیح کا ایک سامنے سے ایک اسٹیچو بنا ہوا ہے، مورتی بنا ہوا ہے، لوگ وہاں دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے ولی حضرت شیخ نساج رحمۃ اللہ، یہ واقعہ سنو، یہ واقعہ سن کے کہ مسلمان اسلام کتنا بہترین مذہب ہے وہ ہمارے کو معلوم ہوتا۔ جسے نہیں معلوم ہے وہ لوگ آ جاتے چرچی کو، گرجا گھر جا کو اپنا ایمان کر آپ کے لاسٹ میں اس کو جنازے میں اس کو خدا کی قسم کتنا عذاب ہوتا جو اپنا ایمان بدل لیا سو ہے، کتنا عذاب ہوتا۔ حضرت شیخ نساج رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سب جنے دعائیں کرے، سامنے کھڑے، انہوں بھی گئے عیسیٰ مسیح کے سامنے کھڑے ہو اسٹیچو کے سامنے۔ اب ایک قرآن پاک کی آیت پڑھے، سورہ مائدہ کی آیت پڑھے، یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ۔ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یہ کون بول رہی ہے؟ کہ اللہ کے ولی بول رہے ہیں۔ دیکھو اللہ کے ولی اسلام کو کیسا پھیلائے۔ اللہ کے ولی کہتے ہیں اے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح، کیا تو نے لوگوں سے کہہ دیا تھا جب آیا تھا، آپ آئے تھے، جب آپ بولے تھے کہ مجھے خدا بنا لو، مریم کے بیٹے کو خدا مانو، بولے تھے، آپ بتائے تھے کیا لوگوں کو، آپ کے ماننے والوں کو بولے تھے کہ مریم کے بیٹے کو خدا بنا لینا، مریم کو بھی خدا کا بیٹا بول دینا اور اللہ کا بیٹا بول کے بولے تھے؟ یہ آیت کریمہ جب حضرت شیخ نساج رحمۃ اللہ پڑھے نا، وہ عیسیٰ مسیح کا اسٹیچو ٹوٹ پھوٹ کو گر کو نیچے گر گیا، اسٹیچو میں سے ایک مورتی میں سے آنسو آیا۔ آیت قرآن سن کے ایک سامنے عیسیٰ علیہ السلام کا پورا اسٹیچو ہے، اس میں سے آنکھوں میں سے آنسو آیا، مورتی زمین پر گر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ٹکڑا بکھر گیا، اور ہر ٹکڑے میں سے آواز آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ عیسیٰ مسیح کا ایک اسٹیچو، ایک مورتی جواب دے رہا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو نہیں بولا کہ مجھے خدا بنا لو یا خدا کا بیٹا بولو، بلکہ میں تو آخری نبی کے بارے میں گواہی دیا ہے کہ احمد نام کا ایک پیغمبر آئے گا، محمد نام کا ایک پیغمبر آئے گا، وہ رسولوں کے امام ہوں گے، سارے نبیوں کے نبی ہوں گے، رسول محتشم ہوں گے، نبی آخر الزماں ہوں گے، پیارے دو عالم کے سردار ہوں گے، اللہ کا چہیتا ہوگا، نہ اللہ کا پیارا حبیب ہوگا، محمد رسول اللہ نام ہوگا، اس پر ہم بھی ایمان لاتے ہیں۔ میرے چاہنے والے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں، تم بھی محمد رسول اللہ پر ایمان ضرور لانا۔ یہ گواہی دیے، کلمہ پڑھ ڈالے، عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی ہی کلمہ پڑھ دیے، ہر ٹکڑے میں سے آواز آیا۔ یہ حال جب دیکھے عیسیٰ علیہ السلام کا کہ ہمارا خدا ہی ٹوٹ کے زمین پہ گر گیا، قسم خدا کی یہ واقعہ پڑھنے سے میرے آنکھ کے رونگٹے کھڑے، جب مجھے معلوم ہے میرا اسلام حق مذہب ہے۔ سبحان اللہ۔ اولیاء کا دین کی تبلیغ اسے بولتے ہیں کہ جس نے پتھروں سے کلمہ پڑھا دیا، اور جس کا نانا ابو جہل کے ہاتھ میں پتھروں کو کلمہ پڑھوا دیا، اس کا نواسا ایک اللہ کے ولی ہیں، حضرت شیخ نساج رحمۃ اللہ علیہ، نبی کے گھرانے والے ہیں، ایک اولیاء کرام ہیں، انہوں نے پورا عیسیٰ مورتی کے اندر سے اللہ کا کلمہ پڑھا کے دکھوا دیا۔ عیسائی گھبرا گئے، چرچ والے گھبرا گئے اور کہے حضرت شیخ نساج رحمۃ اللہ کے قدموں میں گر گئے۔ سبحان اللہ، قدموں میں گر گئے، اور سارے کے سارے عیسائی کلمہ طیبہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولے حق ہے، تمہارا مذہب حق ہے، اگر ہمارا مذہب حق ہوتا تو عیسیٰ مسیح کا یہ اسٹیچو ٹوٹتا نہیں تھا۔ سبحان اللہ، حق ہوتا تو اسلام کے علاوہ کسی کی پوجا ہمارے کو اللہ نے حکم نہیں دیا، صرف خدا کی عبادت ہوگی، مصطفیٰ کی اطاعت ہوگی۔
اولیاء کامرین اسلام کی کس طرح تبلیغ کیے. ارے انہوں بھوکے رہ کے صابر پاک 12 سال کھانا نہ کھائے سرکار. اللہ اس کے رسول کی دین کی تبلیغ ویسا کرے. ہم تو پیٹا پھٹا کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. اگر ہمت ہے تو ایک غیر کو بلا اس کو کلمہ پڑھا کے دکھا. مسلمان کو کافر بنا رہے کو ہمارے سینے میں سے ایمان کو نکالے جا رہے ہیں. گرجا گھر کے سارے لوگ وہاں پہ سارے جو پتھر گر گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے پورے پتھر پورے اسے ایک بورا ملا کے تگاڑی میں اٹھا کے پورے اسٹیچو کو باہر پھینکے. وہ گرجا گھر کرسچن گھر کو عیسائی گھر کو اسی وقت صاف کرے توڑے مسجد بنا ڈالے. سبحان اللہ. اسی جگہ مسجد تیار ہو گئی اور حضرت شیخ نساج کے پیچھے سب لوگ ظہر کی نماز ادا کر دیے. سبحان اللہ. پیارے دوست بزرگوں، یہ ہے اولیاء کرام کی کرامتیں کہ پتھروں میں سے کلمہ پڑھوا دیا. اسلام کی تبلیغ ایسے ہوتی ہے، تلواروں سے نہیں، ڈرا دھمکا کے نہیں، نبی کا نفرت سے تبلیغ نہیں ہوتا، بلکہ نبی کی محبت پہ تبلیغ کیا جاتا ہے. حضور کی محبت تمہارے دل میں نہیں ڈالیں تو میرے ایسا گندا انسان سے نہیں کوئی ہے جو دین کا ٹھیکیدار بیٹھ کے ممبر پہ بیٹھ کے بیان کر رہا. حضور کی تبلیغ کی بے شک تبلیغ کرنا حق ہے. دعوت اسلامی والے جیسا کر رہے ویسا کر کے دکھا. ہمارے قافلے والے دعوت اسلامی ہیں، نبی کے سنت ایک ایک سنت کو لوگوں کو بتاتے ویسا کرو. بے شک ہم بھی ساتھ دیں گے. سلام پڑھو کھڑے ہو جا. سلام پڑھے تو منہ چہرہ کیوں اتر جاتا تمہارا؟ اور ہم بولتے دین کی تبلیغ ہو رہی ہے. اس کو دین کی تبلیغ نہیں بولتے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لوگ جھوٹ بات نکالے کہ نبی 70 مرتبہ کے گھرا کو گئے سو دعوت دینے. بے شک گئے سرکار، لیکن کس کے گھر کو گئے معلوم ہے؟ سرکار کافروں کے پاس گئے سو. سبحان اللہ. او یہودیوں، او مشرکو، تم نے خدا کو بھولے بیٹھے ہو. میں آخری نبی ہوں، آؤ کلمہ پڑھو جنتی ہو جاؤ. نبی نے غیر کو کلمہ پڑھایا، غیروں کو 70 بار دعوت دی ہے. تم بھی دکھاؤ دعوت دے کے. تم تو مسلمان کو ہی سینے میں نفرت نبی ڈالتے ہو، اولیاء کرام کا نفرت ڈالتے ہو کہ بارگاہ میں مت جاؤ، درگاہوں پر مت جاؤ، درگاہ میں کچھ نہیں ہے، وہ مر کے مٹی میں مل گئے. نہیں، بلکہ اولیاء کرام، ہر اولیاء اللہ اپنے قبروں میں زندہ ہے، باحیات ہے. اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ حقیقت میں قبر میں زندہ ہوتے ہیں. جب مومن زندہ ہے، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. پھر اللہ کے ولی کا کفن کیسا میلا ہو سکتا ہے؟ محمد کے غلام جو ہو گیا اس کا کفن میلا نہیں ہوتا. جو خدا کا ولی پوری زندگی میں اپنے نفس کو، اپنے خواہش کو مار کر خدا کا قرب حاصل کیا، وہ کیسا ختم ہو سکتا ہے قبر میں؟ اس کے جسم کو مٹی کیسا کھا سکتی ہے؟ اس لیے ہمارا یہ ایمان ہے، ہر ولی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے. سبحان اللہ. میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہتا ہوں، مولا ہم سب کی مغفرت عطا فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. پروردگار